حضرت فریش ہو رہے ہیں, تھکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم آزاد کشمیر راولپور کا خوبصورت مقام توحید پیر میں موجود ہیں, اور گاڑیاں نیچے کھڑی کر کے ہم اوپر آئے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھی ہیں اور دوسرے زاہد مقصود صاحب ہیں. اور کافی زیادہ چڑھائی چڑھنے کی وجہ سے سانس بھی پھولا ہوا ہے, لیکن یہاں کے منظر ایسے ہیں کہ وہ شعر بار بار ذہن میں گونج رہا ہے کہ یاران نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جذبات بھی برانگیختہ ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, ان میں ایک طرح کا ہلچل پیدا ہوتی ہے. اور یہاں کی تہذیب, یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ با اخلاق ہیں اور اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی تاریخ سے, اپنے ورثے سے واقف بھی ہیں. اور یہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اپنی اس تہذیب اور کلچر کی بقا کے لیے فکر مند بھی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں, تو ویڈیو ایک حد تک تو ان مناظر کو قید کر پاتا ہے, لیکن جو اس کی حقیقی خوبصورتی ہے, جو اس کی دلکشی ہے, اس میں جو جاذبیت ہے اور جو حسن کی نیرنگیاں ہیں, اور جو طے در طے پہاڑی سلسلے, بادل, درخت, وادیاں, گہرائیاں, اور یہاں کے سبزے کی جو چادر بچھی ہوئی ہے, اور یہاں کی ٹھنڈک, یہاں کی خوبصورت ہوائیں, وہ ساری چیزیں یقیناً کیمرے کی آنکھ میں تو قید ہونے والی نہیں ہیں. ان کا حقیقی لطف تو یہیں آ کر ہی ملتا ہے. لیکن بہرحال آپ فی الحال ویڈیو پہ گزارا کریں اور یہ مناظر دیکھیں. یہ پورے کا پورا پہاڑ سبزے کی چادر سے اٹا ہوا ہے, اور یہاں پہ سردیوں کے 3 مہینوں میں برف کی چادر بچھی ہوتی ہے. یہ ہمارے کنونشن کے ساتھی ہیں, یہ جو ماشاءاللہ سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ. کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر آ کر؟ الحمدللہ ہم تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. آپ سنائیں کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت مزے میں ہے. آپ مری بھی دیکھا ہوگا, علاقے بھی دیکھے ہوں گے, آٹا بھی دیکھا ہے, بربن بھی دیکھا ہے. یہ جگہ تو سب سے ہی الگ ہے. کیا اس کو فیلنگ کیا ہے آپ کی اس فیلنگز بہت انجوائبل, بہت ہی لطف آ رہا ہے یہاں پر. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کشمیر جنت نظیر ہے, ہم نے بالکل واقعی حقیقت میں اس کو ایسا ہی پایا ہے. جگہ جگہ پر جو ہے وہ قدرتی مناظر جو ہیں وہ دل کو لبھاتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ بندہ یہاں سے جائے ہی نہ, یہیں پر ہی پڑا رہے. اچھا, وہ ساتھی جن کو آپ نے کہا تھا کہ چلتے ہیں کنونشن پہ, وہ نہیں ہے, انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں اب یہی کہیں گے کہ آپ نے گولڈن چانس جو ہے وہ مس کر دیا. بہت شکریہ جی. یہ جس وقت ہم اس کی جو آخری بلند چوٹی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, اور سانس بھی پھولا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ قدرتی گھاس ہے, اور یہ پگڈنڈیاں سی بنی ہوئی ہیں جو چلنے کی وجہ سے راستے قدرتی بن گئے ہیں. ان کی بھی اپنی خوبصورتی ہے ان راستوں کی, اور یہاں پہ طول و عرض سے سیاح آئے ہوئے ہیں جو اس جگہ کی خوبصورتی کا لطف لے رہے ہیں. اور ہم اس کی آخری چوٹی کی طرف رواں دواں ہیں. ہمارے قافلے کے ساتھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ جہاں تک آپ کی نگاہ پڑتی ہے سبزے کی چادر بچھی ہوئی ہے, اور اس کے پرے چوٹیاں بادلوں میں اٹی ہوئی, طے در طے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک سیاح ہیں, لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی اس خوبصورت زمین کی خوبصورتی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ نیچے ہم ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھینسیں بھی انجوائے کر رہی ہیں, اور یہ اصل میں یہاں کی چراگاہیں ہیں. ان کو کشمیر کی زبان میں کوئی اور لفظ بولتے ہیں. یہ سرکاری علاقہ ہے سارا, یہ خطہ یعنی اس کی ملکیت سرکاری ہے, اور یہاں کی یہ اصل میں چراگاہیں ہیں. یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں
ان کے جانور یہاں پہ چرتے ہیں، اور یہ ساری گورنمنٹ کی ملکیت میں ہیں۔ یہاں پہ چیڑ کے درخت ہیں، دوسرے درخت بھی ہیں، مقامی پھل بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ناشپاتی بھی ہے یہاں پہ، آڑو بھی ہیں، خوبانی بھی یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو مناظر اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کس منظر کو قید کیا جائے اور کس منظر کو چھوڑا جائے۔ اگر آپ انجوائے کریں، دیکھیں، تولی پیر کا یہ مقام ہے، اور اس کا راستہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم پنڈی سے فیض آباد پیر بدھائی سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے راولا کوٹ سے آگے علاقہ ہے، وہاں تک اس کی آتی ہیں جی۔